پیارے سامعین، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے ابسرڈیا کا شہنشاہ، دا ایمپرر آف ابسرڈیا۔ ابسرڈیا کا شہنشاہ ایک نہایت ہی غیر معمولی خواب دیکھ رہا تھا کہ یکا یک آسمانی مچھلی کی چیخ و پکار نے اسے جگا دیا، جو کہ چھتری دار درختوں کو کتر رہی تھی۔ وہ اپنے بستر سے گر کر وارڈروب مانسٹر کے بازو میں آ گیا۔ وارڈروب مانسٹر شہنشاہ کو کپڑے بدلنے میں مدد کرتا ہے۔ ایک بڑی سی ٹوپی، ایک مسلا ہوا کوٹ اور ڈھیلی ڈھالی جرابیں۔ کیا تم نے کہیں پر میرا گرم سکارف دیکھا ہے؟ شہنشاہ نے پوچھا۔ وارڈروب مانسٹر نے اپنا بڑا سا بالوں والا سر نفی میں ہلا دیا۔ عجیب بات ہے، کل تک تو میرے پاس تھا۔ اور وہ سکارف ڈھونڈنے نکل پڑا، اور اسی میں کافی وقت گزر گیا۔ یہ تو اچھا نہیں ہوا، شہنشاہ نے نوکیلے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے کہا۔ مجھے اپنا نرم گرم سکارف کہیں نہیں مل رہا ہے۔ The Emperor of Absurdia was having the most extraordinary dream. All of a sudden, he woke to the hoots of the skyfish nibbling the umbrella trees. He tumbled out of bed into the arms of Wardrobe Monster. The Wardrobe Monster helps the Emperor get dressed in a bubbly hat, a crumply coat, and a pair of jingle-jangle socks. Have you seen my snuggly scarf anywhere? The Emperor asked. The Wardrobe Monster shook his big hairy head. That's funny. I had it yesterday. And he set off on a scarf hunt, which took quite some time. It's no good, said the Emperor, sitting under a pointy tree. I can't find my snuggly scarf anywhere. تبھی درخت کے اوپر سے ایک زوردار آواز آئی۔ شہنشاہ نوکیلے درخت پر چڑھا اور اسے ایک نوکیلا گھونسلہ ملا، اور وہیں پر اس کا سکارف موجود تھا۔ شہنشاہ سکارف اوڑھ کر اپنی اونچی کرسی کی طرف چلا گیا۔ ناشتہ پیش کیا گیا، اور پھر عشائیہ یعنی شام کا کھانا، اور اس کے بعد دوپہر کا کھانا یعنی انڈا، جس میں سے چوزا نکلا اور اڑ گیا۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، شہنشاہ نے کہا۔ اب ابسرڈیا کے شہنشاہ نے اپنی ٹرائسیکل کرسی منگوائی اور اژدہے کے شکار پر روانہ ہوا، جس میں اسے کافی وقت لگا۔ اس نے پھولوں کی کیاریوں میں دیکھا، چھتری والے درختوں میں، اس نے تکیے کی پہاڑیوں کے نیچے اور لچکدار پہاڑوں کے اوپر دیکھا۔ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، شہنشاہ نے اپنی ٹرائسیکل کرسی سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ مجھے چھوٹا اژدہا کہیں نہیں مل رہا ہے۔ Just then from the top of the tree there came a loud pointy sounding squawk.
The emperor climbed a pointy tree and found a pointy nest, and there was his snuggly scarf. The Emperor of Absurdia put on his scarf and went to his high chair. Breakfast was served and then supper, followed by lunch, which was an egg, hatched and flew away. "This is exciting," said the emperor. The Emperor of Absurdia had called for his tricycle chair, set off on a dragon hunt, which took quite some time. He looked in the flower beds and up in the umbrella trees. He looked under the pillow hills and over the bouncy mountains. "It's no good," said the emperor, climbing down from his tricycle chair. "I can't find the little dragon anywhere." वो हार मानने ही वाला था कि उसने कदमों के निशानात देखे। वो निशानात उससे एक गहरी तारीक गार में ले गए। शहंशाह ने अपनी बुलबुलेदार टोपी और अपनी ढीली ढाली जुराबें अपने मसले हुए कोट की जेब में डाल दी और दबे पांव निहायत खामोशी से गार में चला गया। फिर बाहर निकलकर चिल्लाया, "मदद!" वो पुकारा। एक शहंशाह शिकार पर। अजदहा ने उछलते हुए पहाड़ों और तकिए की पहाड़ियों और छतरीदार दरख्तों के नीचे और फूलों की क्यारियों तक शहंशाह का पीछा किया। फिर जैसे ही अजदहा शहंशाह को खाने ही वाला था कि एक तेज नोकदार आवाज आई और एक नोकीली चोंच वाले परिंदे ने झपट कर शहंशाह के स्कार्फ को पकड़ लिया। He was just about to give up when he noticed the footprints. They led into a deep, dark cave. The emperor took off his bubbly hat as his jingle-jangle socks and put them in the pocket of his crumply coat. Then, as quietly as he could, he tiptoed inside the cave. And out again. "Help!" cried the emperor. An emperor hunt. The dragon chased the emperor across the bouncy mountains and through the pillow hills, under the umbrella trees, and towards the flower beds. Then, just as the dragon was about to gobble the emperor up, there came a loud, pointy-sounding squawk, and a pointy bird swooped down and caught hold of the emperor's scarf. ज्यों ही वो फूलों की कियारियों के ऊपर से उड़े, शहंशाह ने स्कार्फ को छोड़ा और हवा में कलाबाजियां खाता हुआ नीचे वार्डरोब मॉन्स्टर के बाजुओं में जा गिरा। वो शहंशाह को देखकर इतना खुश हुआ कि उसने उसे बड़े ही जोर से गले लगाया। "मैं कल अपना नरम गरम स्कार्फ तलाश करूंगा," शहंशाह ने कहा, और
وارڈروب مونسٹر نے اپنے بڑے بالوں والے سر کو ہلایا. پھر جیسے ہی آسمان پر ایک بٹر کپ پھول جیسا گول چاند طلوع ہوا، ابسرڈیا کا شہنشاہ بستر پر جا کر ڈھیر ہو گیا اور گہری نیند سو گیا. اور جب آسمانی مچھلی چھتری والے درختوں میں خراٹے بھر رہی تھی، شہنشاہ نے ایک بہت ہی غیر معمولی خواب دیکھا. As they flew over the flower beds, the emperor let go of the scarf and tumbled down through the air into the arms of the wardrobe monster. He was so pleased to see the emperor that he gave him an extra big hug. "I'll look for my snuggly scarf tomorrow," said the emperor. And the wardrobe monster nodded his big hairy head. Then, as a big buttercup moon rose in the sky, the Emperor of Absurdia tumbled into the bed and fell fast asleep. And as the sky fish snored in the umbrella trees, he had the most extraordinary dream. پیارے سامعین، کہانی یہاں ختم ہوتی ہے. ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. Dear listeners, the story ends there. Goodbye for now.